اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا، قرآن نے پیغام دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے افراد پر روزے واجب کیے گئے تھے ویسے تم پر کیے گئے ہیں۔ پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے روزے اس لیے کہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، اور اللہ رسول فرماتے ہیں اس پورے مہینے میں افضل ترین عمل الورع عن محارم اللہ۔ تقوی اور ورع کیا ہے؟ تقوی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور گناہوں سے بچانا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ طلب تو ہوتی ہے، انسان پہچان لے کہ روز پانی پینے والا، روز کھانا کھانے والا اچانک کھانا اور پانی چھوڑ دے، جبکہ کھانا بھی حلال ہو، حرام غذا نہ ہو، پانی بھی حلال غذا کے طور پر ہو، حرام مشروب نہ ہو، پھر بھی چھوڑ دے، تو کوئی تو طاقت ہے جس کے سامنے انسان اگر نیت کر لے قربتاً الی اللہ تو کھانا بھی چھوڑ سکتا ہے اور پانی بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا اتنا مضبوط ارادے کا مالک ہے کہ اپنے رب کے لیے کھانا بھی چھوڑ سکتا ہے، پانی بھی چھوڑ سکتا ہے، تو غیبت بھی چھوڑ سکتا ہے، تہمت بھی چھوڑ سکتا ہے، غنا بھی چھوڑ سکتا ہے، زنا بھی چھوڑ سکتا ہے، رشوت بھی چھوڑ سکتا ہے، سود کے معاملات بھی چھوڑ سکتا ہے، اگر ارادہ کرے قربتاً۔ کوئی تو طاقت ہے جو انسان کو یہ بات سمجھانے کے لیے پورے 11 مہینے شاید مجھے اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کر سکتا، بلکہ الفاظ کو بدل دیتا ہوں کہ میں کیا چھوڑ سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں تو اور بات ہے۔ ماہ رمضان یا روزہ واحد عبادت ہے جس میں کچھ کیا نہیں جاتا، بلکہ کچھ نہ کرنے کا نام روزہ ہے۔ کہہ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے، حقیقتاً کچھ نہ کرنا انسان کو سکھاتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، متقی ہو جاؤ۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان الورع عن محارم اللہ، یہ کیا ہے؟ خدا کے حرام کیے ہوئوں سے ورع اختیار کرنا، یعنی جہاں پر انسان کو یقین نہ ہو، صرف گمان ہو، ایک گناہ چھوڑ دینا، ایک گناہ کے قریب نہ جانا۔ چلیے مثال کو آسان کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ رستے میں کہیں تعمیراتی کام جاری ہو تو جہاں اسلحے گڑھا ہے، جہاں حفریات ہیں، جہاں ڈیپ میں زمین کھودی گئی ہے، وہاں تو جانا موت کو دعوت دینا ہے انسان کا بغیر حفاظتی تدابیر کے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی جگہ اور چھوڑ کر ایک ایسی علامت لگائی جاتی ہے کہ جہاں سے انسان اس پہ گڑھے کے پاس جانے سے پہلے اس مقام پر آ کر رک جائے۔ لائٹس لگی ہوئی ہیں، ایسے بیریئر لگا دیے گئے ہیں کہ آپ اس کے قریب مت آئیے، یہاں حفریات ہیں، گڑھے کھودے گئے ہیں، یا دیوار بنا دی گئی ہے۔ تو جس طرح سے دیوار بنا کر یا کوئی نشانی بنا کر انسان کو گڑھے میں گرنے سے بچایا جاتا ہے۔ گڑھے میں گرنے سے بچانا تقوی ہے، اور اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو روک لینا ورع ہے۔ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ ماہ مبارکہ رمضان میں انسان گناہ تو بہت دور ہے، ارادے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے، یہ سب سے افضل ہے۔ کیسے ممکن ہوگا؟ ممکن کیسے ہوگا؟ میرے اور آپ کے ذہن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی بات تو چلتی رہتی ہے۔ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات تو چل رہی ہے۔ اب چاہے مجلس سے متعلق ہو، گھر سے متعلق ہو، کل کی جاب سے متعلق ہو، یا اپنے معاملات سے کوئی نہ کوئی بات ذہن میں رہتی ہے۔ لیکن اگر انسان یہ توجہ کرے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ تم
اپنے ذہن کو خالی مت رکھو بلکہ نیک عمل کا ارادہ ساتھ میں رکھو. جب نیک عمل کا ارادہ رہے گا تو برے عمل کا ارادہ ذہن میں داخل ہی نہ ہونے پائے گا. جب تک مکان خالی ہو قبضے کا خطرہ رہتا ہے تو اپنے دل و دماغ کے مکان میں نیکی کے ارادے کو جگہ دیجئے تاکہ برائی کا ارادہ اس میں قیام پذیر ہونے ہی نہ پائے. اس سے پہلے کہ آپ کسی مومن کے بارے میں سوء ظن کریں، برا گمان کریں، اچھے گمان کو جگہ دیجئے کہ یہ بھی مولا کا ماننے والا ہے اور میں بھی مولا کا ماننے والا ہوں. جب اچھے گمان کو اور اچھے اعمال کی نیت کو جگہ دیتے رہیں گے تو برے اعمال اور برے گمان کی نیتیں ذہن میں جگہ بنانے ہی نہ پائیں گی. اب چاہے انسان نماز پڑھ سکے نہ پڑھ سکے مگر نماز کا ارادہ ہمیشہ رکھے. تلاوت قرآن کر سکے یا نہ کر سکے تلاوت قرآن کا ارادہ ہمیشہ رکھے. اپنے عزیزوں کو ٹیلی فون کر کے رابطہ کر سکے یا نہ کر سکے مگر رابطے کا ارادہ ضرور رکھے کہ ذہن میں رہے کہ مجھے رابطہ کرنا چاہیے. جب یہ ذہن میں رہے گا تو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ای الاعمال افضل الورع عن محارم اللہ، اس پورے مبارک مہینے میں سب سے افضل عمل الورع عن محارم اللہ.